محمد علی کی باتوں سے نا میں ان سے ایگری کرتی ہوں ایک لحاظ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100% وہ غلط نہیں ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ واقعی پڑھے لکھے لوگوں نے لکھے سائن کیے, یہ 100% ٹھیک ہے. لیکن میں خود چونکہ سعودی عربیہ سے آئی ہوں, میں خود نماز وہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی, پورے لوگوں نے نہیں پڑھی, اور انہوں نے مجھے بھی بڑی حیرت سے کہا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. تو میں بڑے حیران ہوئی. میں نے کہا کہ مطلب کیسے نہیں, نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, کسی بندے کے لیے نہیں پڑھنی ہے. میں نے بڑا اپنی طرف سے بڑی ذہانت کا جواب دیا کہ کیا اللہ کی قدرت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح العقیدہ کو امام رہنے دے. انہوں نے مجھے یہ ہے عمل, کسی لوگوں کے عمل کی کمزوری. ہم بات کر رہے ہیں نظریات کی, ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بات کریں. اب انہوں نے مجھے اتنا بڑا دکھایا پیپر جس پہ 400 سگنیچرز تھے, اور الیاس قادری صاحب ان کے امام تھے, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے, امام حرم کے پیچھے. میں نے یہ خود فتویٰ پڑھا ہے اور بھی زیادہ دن نہیں گزرے. اور جب میں نے ان سے ذرا بحث کی, سمجھانے کی کوشش کی, اس میں جوان بوڑھے سبھی ایج کے, اور میں ان سے بیٹھ گئی بات کرنے اور بحث کرنے, اور میں نے سوچا میں سمجھا لوں گی. اور اپنی طرف سے میں نے بڑی ذہانت کی بات کی کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھے ہوئے اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے. لفظ بھی بد عقیدہ اور کئی جگہ کفر تک کا فتویٰ تھا. اس پر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے, جب تک ہم یہ چھڑا نہیں لیں گے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. 100% محمد علی غلط نہیں ہے, لیکن بات پھر وہی ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک طبقہ ہے وہ وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بڑے فخر سے نہیں پڑھتا کہ ہم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ہم تو یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. میں خود جانتی ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, میں بچپن سے وہاں ہوں, ابھی تک وہاں ہوں, مجھے 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے نا میں سعودی عرب میں ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا نہیں ہے وہ 100% غلط کے. محمد علی بھائی کلوزنگ آرگومنٹ آپ دیتے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے, اس کے بعد میں دیگر علماء کرام سے کنٹینیو کروں گا. جی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو تمام علماء کی خدمت میں الوداعی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کروں گا. میں آخری پیغام پھر وہی دوں گا کہ تمام بڑے علماء کو, جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہوں, صرف کاغذی بڑے علماء نہیں بلکہ جن کی پبلک میں سے ہو, لوگ ان کے مریدین ہوں, معتقدین ہوں, ان کی بات سنتے ہوں, ان کو مانتے ہوں, وہ لکھ کر دیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یہ سب مسلمان ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں درست ہیں. نمبر 3, سب ایک دوسرے کو چندہ دیں, اور گورنمنٹ تمام مساجد کے باہر یہ لکھوائے کہ حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے. اونچی آمین کہنے پہ کسی کو نہیں نکالا جائے گا, رفع الیدین کرنے پہ کسی کے شولڈر نہیں توڑے جائیں گے. اور یہ سب کچھ ہو جائے تو انشاءاللہ صبح کا سورج نہیں طلوع ہوگا, میں اپنی وہ تمام ویڈیو جس سے علماء کو مسئلہ ہے میں ڈیلیٹ کروا دوں گا. صحیح, بہت آپ نے جو ہے نا وہ عمدہ جو ہے وہ بات کہی. علی بھائی بہت آپ کا شکریہ, آپ جو ہے وہ آپ نے وقت نکالا, آپ اس پروگرام کا حصہ بنے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم نے دوبارہ انشاءاللہ بلانا ہے. بلکہ آپ کے ساتھ میری خواہش ہے کہ میں اسٹوڈیو میں لائیو بھی پروگرام کروں. جب آپ کو ٹائم ملے انشاءاللہ آپ جیلم تشریف لائیں, ہمارے مہمان ہوں گے. آپ کے چینل سے اور لوگ بھی آ چکے ہیں تو تشریف لائیں. نہیں, میں چینل کی حیثیت سے نہیں, میں ذاتی حیثیت سے آؤں گا. اگر اچھا سا کھانا کھلائیں گے تو میں بھی ساتھ آ جاؤں گا. ابو بکر قدوسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھا سا کھانا کھلائیں گے میں بھی ساتھ آؤں گا. جی جی انشاءاللہ. ہم ایسا کرتے ہیں ایک محفل ایسی رکھ لیتے ہیں جس میں پہلے صرف کھانا کھائیں گے, ذرا ایک ڈیولپ کریں گے محبت, اس کے بعد پھر علمی گفتگو پہ آئیں گے, کیونکہ اس پہ پھر کوئی اختلاف کی گنجائش رہے, ہم ایک دوسرے سے لڑے نا. میرے اندر اتنی محبت ہے کہ میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ساروں کی مساجد میں نماز پڑھتا ہوں. کیا بات ہے, صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں, میں نمازیں پڑھتا ہوں. نہیں, اس نے ذر رکھے مرزا صاحب, کیا بات ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ کرتا ہوں. شاہ جی اپنے ملک میں کسی گال پیچھے آپ